بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام مہدی اور آپ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے اور پھر کراچی ہے۔ مجھے کراچی سے منسوب ہر چیز سے پیار ہے، تو کراچی تم ہارو یا جیتو مجھے تم سے پیار ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایٹم بم کیسے بنایا جاتا ہے، اور پھر دوسرے حصے میں بتایا تھا کہ پاکستان نے ایٹم بم کیوں بنایا اور کیسے بنایا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنگ عظیم اول کیسے شروع ہوئی اور اختتام کیسے پائی۔ دوسرے حصے میں ہم آپ کو دوسری جنگ عظیم کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ امریکہ نے ایٹم بم جاپان پہ کیوں مارا۔ پہلی جنگ عظیم یہ ایک ایسا تصادم تھا جس نے نہ صرف بڑی بڑی سلطنتوں کو ختم کر دیا بلکہ دنیا کا نقشہ اور جنگ کا جو تصور تھا نا اسے ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ لیکن سوال یہ ہے، اور یہ بڑا حیران کن سوال ہے، کہ آخر کیسے صرف ایک شخص کے قتل نے واقعات کی ایک ایسی زنجیر شروع کر دی جس کے آخر میں 2 کروڑ لوگ مارے گئے۔ آئیے ذرا اس ڈومینو ایفیکٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، جنگ سے پہلے کا جو یورپ تھا نا، وہ سمجھیں ایک بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا تھا۔ جتنی بھی بڑی طاقتیں تھیں ان کے بیچ میں گہرے شکوک تھے، پرانی دشمنیاں تھیں، اور ایک ایسی بے چینی تھی جو نظر تو نہیں آ رہی تھی لیکن ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ اس وقت یورپ بالکل صاف صاف 2 کیمپوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک طرف تھا جرمنی کا ٹرپل الائنس، جسے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ فرانس کہیں بدلہ نہ لے لے، اور دوسری طرف تھا ٹرپل انٹانٹ، جس کا اصل مقصد ہی یہ تھا کہ جرمنی کی جو فوجی اور صنعتی طاقت بڑھ رہی ہے نا، اسے کسی طرح قابو میں رکھا جائے۔ تو بس یہ سب ایک دوسرے کو بڑی شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ اچھا، اس ساری ٹینشن کا جو سینٹر تھا نا، وہ تھا بلکن کا علاقہ۔ اسے یورپ کا بارود خانہ بھی کہتے تھے۔ یہاں سلاوک اور جرمن قوموں کے بیچ بہت شدید تناؤ تھا۔ روس جو تھا وہ خود کو سلاو لوگوں کا محافظ سمجھتا تھا، اور دوسری طرف آسٹریا ہنگری تھا جرمن مفادات کے لیے۔ تو یہ علاقہ بس ایسا تھا کہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ تو بارود تو موجود تھا ہی، بس اب ضرورت تھی ایک چنگاری کی، اور وہ چنگاری وہ لگی سرائیوو میں۔ تو ہوا یہ کہ جیسے ہی آسٹریا کے ولی عہد کو قتل کیا گیا، وہ اتحاد کا پورا سسٹم جو امن کے لیے بنایا گیا تھا وہی جنگ کی مشین بن گیا۔ آسٹریا نے کہا کہ ہم سربیا کو سزا دیں گے، تو روس فوراً سربیا کی مدد کو آ گیا۔ جرمنی اپنے اتحادی آسٹریا کے ساتھ آ کھڑا ہوا، اور پھر کیا تھا، فرانس اور برطانیہ بھی اپنے وعدوں کی وجہ سے اس جنگ میں کھینچے چلے آئے۔ مطلب صرف چند ہفتوں کے اندر ایک کے بعد ایک ڈومینو گرتا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا براعظم جنگ کی آگ میں جل رہا تھا۔ اب دیکھیں، جرمنی کا پلان بڑا سیدھا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ بجلی کی تیزی سے فرانس پر قبضہ کریں اور پھر اپنی ساری فوجیں روس کی طرف موڑ دیں۔ لیکن ہوا یہ کہ بیلجیم نے زبردست مزاحمت کی اور فرانسیسی فوج نے بھی جوابی کارروائی کر دی۔ اس سے ان کا سارا پلان فیل ہو گیا۔ دونوں فوجیں لڑ لڑ کر تھک گئیں اور ایک جگہ آ کر رک گئیں، اور یہاں سے ایک ایسی جنگ شروع ہوئی جس کی تاریخ میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ مغربی محاذ پر صورتحال یہ تھی کہ فوجوں نے سینکڑوں میل لمبی خندقیں کھود لیں، اور یہ ایک بالکل نئی اور بہت ہی خوفناک قسم کی جنگ تھی۔ مشین گنوں کی وجہ سے اپنا دفاع کرنا تو آسان تھا، لیکن حملہ کرنا تقریباً خودکشی کے برابر تھا۔ اور 2 خندقوں کے بیچ کی جو جگہ تھی نا، اسے کہتے تھے نو مینز لینڈ۔ یہ سمجھے ایک ایسی قتل گاہ تھی جہاں لاکھوں فوجی مارے گئے۔ اب یہ جو ڈیڈ لاک تھا، اسے توڑنے کے لیے دونوں طرف سے موت کے نئے نئے اوزار ایجاد ہونے لگے۔ جرمنی نے کیا کیا کہ خاموشی سے خندقوں میں زہریلی گیس چھوڑنا شروع کر دی، جس سے دہشت پھیل گئی۔ اس کے جواب میں آسمان پر ہوائی جہاز ایک دوسرے سے لڑنے لگے، اور پھر برطانیہ نے میدان میں ٹینک اتار دیے۔ یہ ایسی مشینیں تھیں جو خاردار تاروں کو کچلتی ہوئی آگے بڑھ سکتی تھیں۔ اس جنگ کی ہولناکی کا اندازہ جنگ ورڈن کے اس ایک بیان سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ بن چکی تھی جس کا کوئی فوجی مقصد باقی نہیں رہا تھا۔ یہ بس ایک دوسرے کو ختم کرنے کی جنگ تھی۔ ایک ایسی جنگ جہاں ہر منٹ کوئی نہ کوئی فوجی مر رہا تھا، اور وہ بھی صرف چند گز زمین کے لیے۔ لیکن یہ آگ صرف یورپ تک ہی محدود نہیں رہی۔ بہت جلد دنیا بھر کے ممالک اپنے اپنے مفادات اور پرانے حساب چکانے کے لیے اس عالمی لڑائی میں کود پڑے، اور اس طرح جنگ کے نئے نئے محاذ کھلتے چلے گئے۔
دیکھیں، ہر ملک اپنے مقصد کے لیے لڑ رہا تھا۔ سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ نے اپنے پرانے دشمنوں یعنی روس اور سربیا کو ٹارگٹ کیا۔ اٹلی نے موقع دیکھا اور اپنا رخ بدل لیا، اپنے ہی پرانے اتحادیوں کے خلاف ہو گیا تاکہ ان کی زمین پر قبضہ کر سکے۔ اور ادھر دور مشرق میں جاپان نے اس موقع کو جرمن کالونیوں پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے استعمال کیا۔ اچھا، اب سمندر میں بھی جنگ ایک نئے اور بہت خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی۔ برطانیہ نے جو بحری ناکہ بندی کی تھی، اس کی وجہ سے جرمنی میں خوراک کی شدید قلت ہو گئی تھی۔ تو اس کا جواب دینے کے لیے جرمنی نے ایک بہت ہی خطرناک قدم اٹھایا۔ انہوں نے شروع کی غیر محدود آبدوزی جنگ۔ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ تھا کہ کوئی بھی جہاز، چاہے وہ مسافروں کا ہی کیوں نہ ہو، اسے بغیر کسی وارننگ کے ڈبو دیا جائے گا۔ جنگ اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، لیکن پھر دو ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے اس کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں۔ روس کے اندر حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ جنگ کی تباہ کاریوں نے ایک انقلاب کو جنم دیا۔ زار کی حکومت ختم ہو گئی اور لینن کی بلشوک پارٹی نے امن کا وعدہ کر کے اقتدار سنبھال لیا۔ انہوں نے فوراً جرمنی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور بس روس جنگ سے باہر ہو گیا۔ جرمنی کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی جیت تھی، کیونکہ اب وہ اپنی ساری کی ساری طاقت مغربی محاذ پر لگا سکتا تھا۔ مشرقی محراز پر تو جرمنی جیت رہا تھا، لیکن شاید اسی کامیابی کے نشے میں انہوں نے ایک ایسی غلطی کر دی جس نے پوری جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ انہوں نے میکسیکو کو ایک خفیہ ٹیلی گرام بھیجا، اور اس میں ایک ایسی پیشکش تھی جس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ جنگ میں آیا تو میکسیکو جرمنی کا ساتھ دے، اور بدلے میں جرمنی اسے امریکہ سے چھینے گئے علاقے واپس دلوانے میں مدد کرے گا۔ لیکن یہ خفیہ پیغام برطانوی انٹیلیجنس کے ہاتھ لگ گیا۔ یہی ٹیلی گرام اور ساتھ میں جرمن آبدوزوں کے ہاتھوں امریکی شہریوں کی ہلاکتیں یہ آخری تنکا ثابت ہوا۔ امریکی عوام کا غصہ آسمان کو چھونے لگا اور آخرکار امریکہ نے جنگ کا اعلان کر ہی دیا۔ اب امریکہ کی جو بے پناہ صنعتی طاقت تھی اور لاکھوں تازہ دم فوجی تھے، ان کی آمد نے جنگ کا توازن ہمیشہ کے لیے اتحادیوں کے حق میں جھکا دیا۔ امریکہ کے آنے کے بعد جرمنی نے ایک آخری بڑی کوشش کی، ایک بڑا حملہ کیا، لیکن وہ بھی ناکام ہو گیا، اور بس اب مرکزی طاقتوں کے بکھرنے کا وقت آ چکا تھا۔ دیکھیں، 4 سال کی جنگ نے مرکزی طاقتوں کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا تھا۔ ایک ایک کر کے سب نے ہمت ہار دی۔ پہلے بلغاریہ، پھر سلطنت عثمانیہ اور آسٹریا ہنگری اندرونی بغاوتوں کی وجہ سے ٹوٹ گئے۔ آخر میں جرمنی بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کے فوجی تھک چکے تھے، عوام بھوک سے تنگ آ چکی تھیں، اور پھر آخرکار 11 نومبر 1918 کو وہ دن آیا جب خاموشی چھا گئی اور یہ جنگ ختم ہو گئی۔ جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن امن کی جو شرائط تھیں انہوں نے ایک نئی تلخی پیدا کر دی۔ جیتنے والے اتحادیوں نے جرمنی پر معاہدہ ورسائے مسلط کر دیا۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، جرمنی کو اتنا کمزور کر دو کہ وہ دوبارہ کبھی جنگ کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ اس سے زمینیں چھین لی گئیں، اس کی فوج تقریباً ختم کر دی گئی، بہت بھاری تاوان لگایا گیا، اور سب سے زیادہ ذلت آمیز بات یہ تھی کہ جنگ شروع کرنے کی پوری ذمہ داری بھی اسی پر ڈال دی گئی۔ اور یہی بات ہمیں اپنے آخری اور سب سے اہم سوال پر لے آتی ہے، کیا معاہدہ ورسائے واقعی ایک امن کا معاہدہ تھا، یا اس کی سخت شرائط نے جرمنی میں انتقام کے وہ بیج بو دیے تھے جو صرف 2 دہائیوں کے بعد دوسری جنگ عظیم کی شکل میں پھوٹ پڑے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر تاریخ دان آج بھی بحث کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم ایک ایسا واقعہ جس نے آپ کہہ سکتے ہیں پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ تو چلیے آج چند منٹوں میں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ کی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ تو اصل سوال تو یہی ہے کہ دنیا اس تباہی تک پہنچی کیسے؟ دیکھیے، اس کی کہانی کوئی سیدھی سادی نہیں ہے۔ یہ ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح ہے، جہاں ایک واقعہ دوسرے کو گراتا چلا گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا جنگ کی آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ اچھا، تو کہانی کا جو پہلا ڈومینو ہے نا، وہ ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد کی صورتحال۔ کہنے کو تو امن ہو گیا تھا، لیکن سچ پوچھیں تو یہ ایک طوفان سے پہلے والی خاموشی تھی۔ جنگ ختم ہوئی تو جرمنی پر ایک معاہدہ مسلط کیا گیا، معاہدہ ورسائے، اور اس کی شرطیں بہت ہی سخت تھیں۔
सोचें, उसकी सारी कॉलोनियां छीन ली गईं, फौज पर सख्त पाबंदियां लगा दी गईं और इतना ज़्यादा तावान डाला गया कि जर्मनी की मईशत बिल्कुल ही बैठ गई। लेकिन ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये जर्मनी की कौमी गैरत पर एक गहरा जख्म था जिसने पूरे मुल्क में गुस्से की एक लहर दौड़ा दी। और इसी गुस्से और मायूसी के माहौल का फायदा उठाया हिटलर ने। उसने लोगों को एक कहानी सुनाई, एक बहुत खतरनाक लेकिन बहुत पुरकशिश कहानी। उसने कहा कि जर्मनी जंग हारा नहीं, उसे हराया गया है। और हराया किसने? अपने ही लोगों ने, सोशलिस्टों ने, जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपा। अब ये बात सरासर झूठ थी, लेकिन ये वो झूठ था जिसे उस वक्त के लोग सच मानना चाहते थे। तो एक तरफ हिटलर का उरूज और दूसरी तरफ बाकी दुनिया की खामोशी। बस जंग के लिए स्टेज बिल्कुल तैयार हो चुका था और यहीं से अगले डोमिनोज गिरना शुरू हो जाते हैं। जरा देखें कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। 1936 से 1939 के बीच सिर्फ 3 सालों में जर्मनी, इटली और जापान यानी महवर ताकतें एक के बाद एक कदम उठाती गईं, और दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस, वो पहली जंग अजीम की तबाही दोबारा नहीं देखना चाहते थे, तो उन्होंने हिटलर को छूट देना शुरू कर दी, ये सोचकर कि शायद वो रुक जाएगा। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हुई। और फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 2 सबसे बड़े नजरियाती दुश्मन, नाजी जर्मनी और कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन, उन दोनों ने आपस में एक मुआहदा कर लिया कि वो एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। ये एक तरह का सियासी जल्जला था। इस मुआहदे ने हिटलर को मशरिकी महाज की फिक्र से बिल्कुल आज़ाद कर दिया और अब पोलैंड पर हमले के रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। जंग अब लाजमी हो चुकी थी। और बस डोमिनोज पूरी तेजी से गिरने लगे। जंग शुरू हुई और महवर ताकतों ने पूरे यूरोप में बिजली की सी तेजी से कामयाबियां हासिल करना शुरू कर दीं। अच्छा, जर्मनी की इस कामयाबी का राज क्या था? वो थी उनकी हिकमत अमली, ब्लिट्जक्रीग, यानी बिजली की रफ्तार से जंग। इसमें होता यह था कि टैंक तेजी से दुश्मन की लाइनों को तोड़ते और फौजिया ऊपर से मदद करती, और उससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाता, उसे चारों तरफ से घेर कर ख़त्म कर दिया जाता था। इसी वजह से पोलैंड और फ्रांस जैसे बड़े मुल्क भी इतनी जल्दी हार गए। अब जर्मनी एक साथ 2 महाजों पर लड़ रहा था। एक तरफ मगरिब में बरतानिया था, जिस पर फिजाई हमले करके उसे हराने की कोशिश की गई, लेकिन बरतानिया ने हिम्मत नहीं हारी। और दूसरी तरफ मशरिक में हिटलर ने तारीख का शायद सबसे बड़ा धोखा दिया। उसने सोवियत यूनियन के साथ अपना ही मुआहदा तोड़ दिया और उस पर हमला कर दिया। शुरू में तो जर्मन फौज बहुत आगे बढ़ी, लेकिन फिर रूसी सर्दी आ गई, और ये एक ऐसा दुश्मन था जिसे जर्मनी की फौज शिकस्त नहीं दे सकी। यहां तक तो महवर ताकतें जीत रही थीं, लेकिन अब हम आते हैं जंग के उन अहम मोड़ पर जहां से बाजी पलटना शुरू हुई। एशिया में जापान ने एक ऐसा काम किया जिसने जंग का नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले ने अमेरिका को, जो अब तक जंग से दूर था, सीधा उसके बीच में ला खड़ा किया, और उसके साथ ही अमेरिका की जो सनती ताकत थी वो पूरी तरह से बेदार हो गई। कहते हैं ना, जापान ने एक सोते हुए देव को जगा दिया था। बहरल कायल में भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, मिडवे की लड़ाई। इसमें कमाल ये हुआ कि अमेरिका ने जापान के खुफिया कोड्स को तोड़ लिया था, यानी उन्हें पहले से पता था कि हमला कहाँ और कैसे होगा। और बस इस जंग में जापान की बहरिया को इतना नुकसान पहुंचा कि वो उससे फिर कभी पूरी तरह संभल ही नहीं सकी। इधर मशरिकी मिहाज पर भी बाजी पलट रही थी। स्टालिनग्राड की जो लड़ाई थी वो तारीख की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक है। यहाँ सोवियत फौज ने न सिर्फ जर्मनों को रोका, बल्कि उनकी पूरी की पूरी फौज को घेरे में लेकर तबाह कर दिया। यह हिटलर की शायद सबसे बड़ी शिकस्त थी, और यहीं से जर्मन फौज की वापसी का वो लंबा सफ़र शुरू हुआ जिसका अंजाम बर्लिन में होना था। तो अब जंग अपने आखिरी दौर में दाखिल हो रही थी। इत्तेहादी ताकतें अब हर तरफ से महवर ताकतों को घेर रही थीं। तो यूरोप में खात्मे की कहानी कुछ यूं है। 1943 में इटली ने सरेंडर कर दिया। फिर जून 1944 में हुआ डी डे, यानी इत्तेहादियों ने फ्रांस के साहिल पर तारीख का सबसे बड़ा हमला किया और मगरबी महाज खोल दिया। अब जर्मनी मशरिक से भी और मगरिब से भी दोनों तरफ से शिकंजे में आ चुका था, और आखिरकार मई 1945 में बर्लिन के खंडरात के बीच जर्मनी ने भी हथियार डाल दिए। यूरोप में तो जंग खत्म हो गई, लेकिन महवर ताकतों में से जापान अब भी लड़ रहा था। इत्तेहादियों ने जापान को साफ साफ कह दिया, बगैर किसी शर्त के हथियार डाल दो। लेकिन जापान ने इस अल्टीमेटम को नजरअंदाज कर दिया, और फिर इत्तेहादियों ने अपना वो हथियार इस्तेमाल किया जो आखिरी और सबसे खौफनाक था, एटम बॉम्ब। एक ऐसा हथियार जो एक लम्हे में पूरे शहर को राख का ढेर बना सकता था।
اور یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب جاپان کی قیادت ابھی پہلے بم کی تباہی کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ دوسرا بم گرا دیا گیا۔ یہ ایک بہت واضح پیغام تھا کہ اگر سرنڈر نہیں کیا تو یہ تباہی رکے گی نہیں۔ اس بے مثال تباہی کو دیکھتے ہوئے آخر کار جاپان کے شہنشاہ نے خود مداخلت کی۔ انہوں نے اپنی قوم کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا اور کہا یہ جنگ اب ختم ہونی چاہیے۔ اور اس فیصلے کے ساتھ ہی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اور تباہ کن جنگ اپنے اختتام کو پہنچی۔ لیکن یہ اپنے پیچھے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ گئی کہ اتنی بڑی تباہی اور اتنی قربانیوں کے بعد آخر سبق کیا سیکھا گیا؟ اچھا اب مجھے اجازت دیجیے، میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔